السلام علیکم، میں ہوں ناصر راج اور آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جناب بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر صاحب، ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر سر۔ گزشتہ دنوں آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آرمی چیف سے بھی ہوئی ہے اور پرائم منسٹر سے بھی ہوئی ہے، جس سے ہاکی کے حلقوں میں ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ شاید اب کوئی ایسی پلاننگ ہونے جا رہی ہے یا کوئی ایسی ایونٹس ہونے جا رہے ہیں جس سے ہاکی کو فروغ ملے گا۔ ان ملاقاتوں میں کیا طے پایا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سے میں نے ٹیک اوور کیا ہے کچھ پرابلم چلتے رہے، بہت زیادہ پرابلم تھے، کچھ کٹھے نہ ہونا، اولمپئنز، باقی اپنی جیلسیز، اپنی لڑائیاں جھگڑے کرتے کرتے رہے، جس میں بھی سفر کیا، میں نے بھی سفر کیا۔ اور اگر کوئی بات اس لیول کی بھی ہے کہ سیکٹری ہونا چاہیے، فلانا، یہ صرف یہ باتیں کرتے تھے، سجیشن کوئی نہیں دیتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ جگہ پہ اور ایک نام دے دو، سارے اکٹھے ہو گئے، تو وہ بھی منظور نہیں ہے، منظور بھی اپنا ہوتا ہے۔ پھر باقی چونکہ میرے ساتھ ان کا اتنا کھیلے کھولے نہیں، انٹریکشن نہیں تھا، باقی میرے جتنے پرانے میرے ہیں، اصلاح ہو گیا، سمی ہو گیا، اور اس طرح جتنے بھی اس ٹائم کے لوگ ہیں عزت کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرٹیسائز کرنا ان کا حق ہے، لیکن کوئی ایسی بدتمیزی انہوں نے نہ کی ہے، نہ وہ اس طرح کا ہماری طرف سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ لیکن ہاکی سفر ہاکی نے کیا جی، دیکھو میں کہہ رہا ہوں سفر کیا، اس کے پیسے آ گئے، پھر ایک آپ ہوا چلاتے ہیں نا جی، بہت زیادہ نئی گورنمنٹ آتی ہے، پھر یہ لوگ دے ہیو دی ایکسیس، ایک اولمپئن ہے جی، وہ ٹیم کیپٹن رہا ہوا، کچھ اور رہا ہے، عزت دیتے ہیں۔ آئی پی سی منسٹری ہے، چاہے گورنمنٹ ہے، چاہے ان کا کہنا ہے، تو عزت ہے۔ تو میں صرف ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عزت کو عزت رہنے دیں، اس کو آپ نہ اچھالیں، سیاست میں ملوث نہ ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ صحیح، میں مطلب ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے آپ کے اوپر بٹھا دیا لا کے، لیکن میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کاش میں ان جیسا پلیئر ہوتا۔ پلیئر تھے ہم، اپرچونٹی بھی تھی، نہ کسی کو کہا تھا، نہ کوئی سفارش تھی، نہ کچھ اور تھی۔ اس وقت سسٹم بھی بڑے اچھے سسٹم تھے، جی، لوگ بھی اچھے تھے، اور کچھ کمپٹیشن بھی بہت تھا۔ ابھی بہت کمپٹیشن تھے، جیسے میرے آگے منظور و منور لگے ہوئے ہیں جی، ابھی کیا کتنا گھس جائیں گے آپ؟ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہی مطلب پیچھے تیار بندہ بیٹھا ہوتا تھا، لیکن جو گیا، جو آگے آ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ الحمدللہ جو بھی ہے، اس کے بعد میں جب جو بھی تھا ان سے کہ شہباز کا کیوں ان کے ساتھ تھا اور ان کا کیوں شہباز کے ساتھ تھا، تو وہ ایک ایسے کوئی وینم لے کے چلتے تھے، بیٹھتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ تو مجھے شرم آتی ہے اس کے بعد پھر جا کے اپنی یہ سب چیزیں اسٹیٹمنٹس ہوتی تھیں۔ کام بھی ساتھ کیا، اس نے لے کے بھی آیا ان کو، اور باہر نکلے ہیں چھوڑ کے۔ تو ایک عجیب سی چیز ہو گئی ہے کہ آپ پی ایچ ایف کے ساتھ اب لگے ہوں۔ صحیح، چلیے سر اس سے آگے نکلتے ہیں۔ جو ملاقات ہوئی ہے آپ کی چیف سے، تو انہوں نے میں وہی چیز صرف ایک منٹ کی بات بھی میں کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اللہ نے کیا، چلو جیسے وہ نکلا، تھوڑے یہ آنے جانے شروع ہو گئے، میرے پاس آئے، کچھ ہوا، پھر اگلا سیکٹری کا پرابلم تھا، لیکن وہ ہم نے ریزالو کر لیا۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی تھوڑا ہوگا وہ انشاءاللہ میرے ابھی 1 to 1 میں تھوڑا سا باہر نکل رہا ہوں، جو کر رہا ہوں خود ان کو اپروچ کرتا ہوں، چیزیں کرتا ہوں، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی پوزیشن کی وجہ سے کوئی ایسی انوائرمنٹ بنی جہاں گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی تھوڑی سی وہ ان کو کوئی لائٹ اور سافٹ کام آیا۔ اور اسی طرح آرمی کی طرف تھا ہی تھا، آرمی بیچارے کر رہے تھے جتنا وہ کر سکتے تھے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے بلکہ بتایا گیا۔ لیکن چونکہ یہ گند بہت تھا، اس گند کے سامنے پھر نہ چاہے اچھا ہے یا برا ہے، اگلا بندہ کہتا ہے یا دفعہ کرو، لڑ رہے ہیں، اس گھر میں جانے کی ضرورت کیا ہے، شور پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ابھی جب یہ چیز ہو گئی تو اس کے بعد ملاقات میں ہم نے یہ چیزیں ریزالو کی، اور ہم نے ریکویسٹ بھی پرائم منسٹر صاحب کا، میں بہت گریٹفل ہوں۔ جاتے ہی پہلے ہماری بات ہوئی، اور یہ اسی چیز کے اوپر ہوئی۔ میں نے کہا جی جو بات چیت رائٹ لیفٹ ایسے نکلتی ہے، میں نے کہا جی آئی نو اٹ، میں خود رہا ہوں، مجھے آپ بتا رہے ہیں، لیکن میں بھی اس کلچر کے اندر رہا ہوں، اس پالیٹکس کو جانتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں، اپنا کام کریں آپ۔ سو دیٹ واز اے ویری گریٹ انکریجمنٹ۔ پھر ہم نے کوئی ٹرفس کی بات کی ہے، ٹریننگ کی بات کی ہے، کچھ اور، تو ہم نے پیسے کہا، ان کو نہیں کہا اس ڈائریکٹلی، ہم نے صرف اتنا کہا جی کہ یہ خرچہ بہت پڑتا ہے، وی نو دی پوزیشن آف دی گورنمنٹ اینڈ دی پرائم منسٹر جس دی وے ہی از ہینڈلنگ دی افیئرز، لیکن ان کا جب یہ کہنا کہ جی میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، تو سڈنلی اٹ از ناٹ وداؤٹ دی ریسورسز۔ صحیح، تو وہ ہمیں ایک امید پیدا ہو گئی۔ پھر ہم نے کوئی تھوڑا سا پہلے بھی پیسے تھوڑے سے انکریجمنٹ کے لیے ہمیں مل گئے، بیکاز وی اور ایسے ہم پڑے ہوئے تھے۔ تو میں مشکور ہوں بہت چیف آف آرمی اسٹاف کا، جنہوں نے 5 کروڑ روپیہ ہمیں دیا، اور میں نے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ 5 سے کچھ نہیں ہونا، یہ ہمیں اور بھی چاہیے،
تو ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ اس, اور ہی ول اپروچ دی پرائم منسٹر, ریکویسٹ کرے گی گورنمنٹ کو کریں گے تو کچھ ہمیں پیسوں کی بھی امید ہو گئی. اس کی صرف یہ 5 کروڑ کے دینے کے ساتھ ابھی آج میں بڑی کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں آئی کین اپروچ دی اسپانسرز, آئی کین اپروچ ڈونرس, اور ڈونر سنتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں. پہلے وہ ایک قسم کا چیز نہیں تھی. ابھی چونکہ جب یہ انوائرمنٹس ہوں اور گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے, ادارے بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو کچھ نہ کچھ ابھی وہاں سے بھی آنا شروع ہو جائے گا. ایک تو انہوں نے پیسہ دیا آپ کو آرمی چیف نے, دوسرا انہوں نے کوئی سپورٹ کے حوالے سے, جیسے ایک آرمی اسٹیڈیم ایک بہت بڑا ہب تھا ہاکی کا, اور بہت آرمی اسٹیڈیم کا رائے صاحب صرف پرابلم یہ ہے کہ وہاں کو سیکورٹی کا مسئلہ ایشوز ہیں. وہاں جانے کا پرابلم کوئی نہیں ہے, کبھی روکا نہیں, وہ تو انکریج کرتے ہیں, لیکن اس میں جو آپ کی پروسیجرز ہیں اس کے اندر کافی پرابلم رہتا ہے, اوپن لوگ نہیں آ سکتے. لیکن ایک چیز کا میں جو کہ اناؤنس پہلے نہیں کیا تھا, میں وہ کرنا تھا کہ اپروپریٹ ٹائم پہ, چلو آج کا ہی ٹائم ہو سکتا ہے. یہ جو ماری گیس نے گراؤنڈ بنایا, جی انہوں نے مجھے یہ کلیئرلی کہا کہ اس پہ کیمپ لگاؤ, اس پہ روز ٹورنامنٹ کرو, اس کے 10 آپ ٹورنامنٹ کریں, اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں. وہ صرف میں نے کہا بھی یہ ہمارا سیکٹری اور باقی جو ہے کوآرڈینیٹ کریں گے, ہماری گیس ہے, اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے ہی استعمال میں ہو. صحیح. تو پنڈی میں ایک ہاکی جو ہے وہ بڑا اچھا اضافہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو از آل آؤٹ فار دس. وہ تو کہتے ہیں پنڈی میں ہاکی ہو, بیکاز انہوں نے خود بھی ہاکی شاکی یا اسپورٹس جتنی کھیلی ہیں پنڈی میں کھیلی ہیں. صحیح. اینڈ یہ بھی کہتا چلوں کہ جتنا نالج ان کو ہے شاید مجھے نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس لیے پنڈی کی ہاکی ہی از ویری کین, اور ہم پنڈی کی ہاکی ہماری گیس سے اسٹارٹ کریں گے. اوکے. اور چند ہم جو پرائم منسٹر سے اور ریکویسٹ کی, اور انہوں نے کہا جی کہ ابھی اینڈ پہ جب میں نے ریئلائز کیا میں نے کب سے کرائے ہوئے ہیں 5 ٹرف, تو بیچ نہیں رہے, پیسوں کا پرابلم ہی ہے یا کوئی اور پروسیجر ہوں گے. تو فہمیدہ صاحب بھی وہاں تھیں, شی آلسو سپورٹڈ ویری گریٹلی. اور بندے اسٹیڈیم کی ریکویسٹ کی, بندہ اسٹیڈیم انہوں نے کہا جی کہ اس کو فورن سے پہلے اس کو ٹرف بچھائیں. ایک اسلام آباد میں آپ کا ہو جائے گا, پنڈی میں کھل کے ہو جائے گا, بچے ان کے لیے تھوڑا سا ایک سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں نے پھر ان کو اینڈ پہ ایک بات کی, بیکاز میں پتہ ہے مجھے کہ جب یہ ٹرف کا اسٹارٹ ہوگا نا جی, PC1 بنے گا تو کیا ہوگا, تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی, میں کہ سر اس میں ایک آپشن ہے, آپ جال بچھانا ہے, ہاکی کو امپروو کرنا ہے, بیکاز کرکٹ کہیں بھی ہو سکتی ہے, وہ رڑے پہ بھی ہو سکتی ہے, لوگ سڑکوں پہ بھی کھیلتے ہیں, باقی چیز. آج ہم ہاکی پہلے اس سے نہیں کرتے تھے. آج ہاکی کو جب تک ہمارے پاس گراؤنڈ یا کچھ اور ایسی فیسلٹی نہیں ہے, بچہ گرو نہیں کر سکتا. کھیل لے گا, گرو نہیں کرے گا. اس پہ انہوں نے ایگری کیا کہ جی, میں نے کہا جی آپ جال بچھائیں اپنا آرٹیفیشل ٹرف کا, نو اپنا 5 سائڈ والا. 5 سائڈ چونکہ آپ کا بھی ورلڈ کپ بھی ہونا ہے. صحیح. تو ہم تیار کیوں نہ ہوں. دوسرا یہ بچے چھوٹے چھوٹے سے لے کر 12 13 15 سال کے بڑے لوگ بھی وہ اسی ہاکی 5 کو استعمال کریں گے. ہاکی 5 کے ٹورنامنٹ بھی کرائیں, ویسے آگے پریکٹس بھی روز کریں اور اپنی فیل کریں. سو ہی ایگریڈ. اینڈ میرے خیال میں جو تھا, میں نے ان کو بتایا کہ جی 35-40 لاکھ میں ایک وہ ٹرف لگ جایا کرے گا. تو جگہ پھر ہم بعد میں ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں, جتنے پارکس ہیں جہاں بچے کھیلتے ہیں, کم از کم ہاکی ہوں, گراؤنڈ ہو, بندہ ہو کھڑا ہو, ٹاک ٹوک شروع ہو جائے گا. تو ایک انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا, اسکولوں میں بھی جائے گا, اسکولوں میں بھی لگا سکتے ہیں جو ایک سینٹر اسکول. اوکے صحیح. آگے فیوچر میں جو نیئر فیوچر میں آپ کے جو ایونٹس آ رہے ہیں, جو نیشنل لیول کے ہیں یا انٹرنیشنل, ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے. انٹرنیشنل دیکھو جی, اس سال تو کوئی بھی, بلکہ اگلے سال بھی وہاں سے اسٹارٹ ہوگا. جنوری میں اناؤنس کیا انہوں نے ہمارا جونیئر ایشیا کپ. جی ٹھیک ہے جی. وہ اس کے لیے ہم تیاری بیسیکلی اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک. باقی آگے ابھی کرونا کیسے بہیو کرتا ہے, سرکمسٹانسز کیسے رہتے ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر جو ایونٹس آتے ہیں اس میں کوشچن کافی مل جاتا ہے. یہ ہم افیکٹڈ نہیں ہیں, ہم تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں. پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کرونا نے اتنا افیکٹ نہیں کیا جتنا کہ آل اراؤنڈ ہوا ہے. سو دیر فور مطلب وہ افیکٹی زیادہ ہیں, ہم افیکٹی تھوڑے ہیں. سو تیاری ہمیں جو ایسے ہم نے پہلے رکھی تھی, گھروں میں رکھی تھی, باقی چیز کی تھی, وہ وی شوڈ ڈو اٹ ایون ناؤ. صحیح. تو اس لیے مطلب آگے والے جتنے بھی ایونٹ ہیں بیسیکلی کیمپ لگائیں گے. کوشش یہ ہوگی کہ ان کے ٹور لگوائیں چھوٹوں کے زیادہ ٹور, یہ جو ہیں. صحیح. ایک ایشیا کپ ہے, بیکاز اس میں یہ آپ کی کوالیفائنگ راؤنڈ بھی ہے ورلڈ کپ کے لیے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہماری تیاری جو ہے, ہم سارے انوالو, میں نے کہا ہو جاؤ, سجیشنز دو, اور اللہ کو آدھنا جان کے سلیکشنیں بھی کرو, اور آگے لڑکیوں کو تھوڑا گرو بھی کرو. صحیح. سر ایک آخری سوال چھوٹا سا, اولمپئنس کا ایک گروپ جو ہے وہ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ آپ کے خلاف مظاہرے بھی کریں, کانفرنسز بھی کریں, بیانات بھی دیں, تو ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال کافی حد تک وہ جو ہے نیوٹرلائز, اور یا ویسے آپ کو ان کو سمجھ آ گئی. بات جو رہ گئے ہیں یہ تو آپ ان کی ہسٹری نکال لیں. فیصلہ آباد میں کچھ لوگ ہیں, کچھ اور کہیں ہیں, یا پوزیشن ان کی آپ نکال لیں, بیکاز ان کے پاس نہ کیپیبلٹی ہے. ٹھیک ہے جی. نہ انہوں نے کوئی وہاں چیز کو بہت بڑی چیز کی ہے جہاں سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ صرف ان کا کام ہے کہ صرف خبروں کی زینت بنے رہیں, اس میں آ جائیں, ٹی وی میں آ جائیں. آپ نے چاہے انٹرویو لے لیا اور تباہ کر دیا. صحیح. سجیشن کوئی نہیں ہے. صحیح. آئے نا, کچھ کر کے دکھائیں. صحیح. مجھے کہیں اسپیسیفک چیز مجھے بتائیے, میں دیتا ہوں اس کو,
اور ٹائم دیتا ہوں میں کہ جاؤ پریس کانفرنس کرتا ہوں ساتھ بیٹھ کے. صحیح. تو اس قسم کی یہ کام چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو بڑی چیزیں کلیئر رسوں بتاؤں کہ جی آپ یہ جو آپ کا تنقید کرنی ہے حق ہے جی جی, میں اس کو نہیں مائنڈ کرتا. صحیح. بیکاز مشکل سے میں کبھی ٹی وی دیکھتا ہوں یا کوئی کہتا ہے دیکھ لو جی میں جنرلی بیکاز دس ول ہیپن. صحیح. آپ اپنا فوکس رہیں, اپنے کام کے اوپر رکھیں, اللہ پہ نظر رکھیں, تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تو یہ تھے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سجاد کھوکھر جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر تھے, اور ان کی گفتگو سے, ان کی باتوں سے ایسا لگا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارا قومی کھیل انشاءاللہ تعالیٰ گراؤنڈز کو آباد کرے گا اور ہمارا کھیل یہ فروغ بھی پائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی انٹرویو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.